ہر انسان کی زندگی میں سستی غفلت پیدا ہو جاتی ہے. اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ کی عظمت و کبریائی کا احساس پیدا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے ارد گرد غفلت والا ماحول ہے. بعض جگہ گناہوں والا ماحول ہے، بعض جگہ کبھی صغیرہ گناہوں والا ماحول ہے، اور بعض جگہ تو کبیرہ گناہوں والا ماحول ہے. تو اس لیے ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے طبیعت میں بہت زیادہ غفلت پیدا ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ نماز پڑھنے کا مزہ نہیں آتا. نماز میں وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، دنیا کی سوچیں آتی ہیں. وضو کر لیا، مسجد میں چلے گئے، جماعت میں کھڑے ہیں، ہاتھ پاؤں باندھ کے کھڑے ہیں، اللہ کے آگے کھڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ تار نہیں جڑتی. یا رب میں بڑے عذاب میں ہوں، تیرے سامنے کھڑا ہوں اور حجاب میں ہوں. یا رب میں بڑے عذاب میں ہوں، تیرے سامنے کھڑا ہوں اور حجاب میں ہوں، پردے میں ہوں. اللہ کی یاد ہی دل میں نہیں جا رہی. تو عین اللہ کے سامنے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے اللہ سے غافل ہے. اب یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور احساس نہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا بازار میں گھوم رہا ہوں. بازار کے، گھر کے، ادھر ادھر کے خیالات آئیں گے. اور کئی سالوں سے ایسی نمازیں پڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کا استحضار نہیں ہے، یعنی اللہ کی عظمت کا احساس نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ دل میں بات اچھی طرح بیٹھی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کی کیا عظمت شان ہے، کبریائی ہے کہ ساری کائنات اللہ کے آگے جھک رہی ہے اور بندے اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں. تو اللہ کی عظمت و کبریائی کا احساس پیدا کر کے نماز پڑھے تو پھر صحیح معنوں میں نماز کا مزہ آتا ہے. شروع ہی سے اللہ تعالیٰ ہماری تربیت فرماتے ہیں، لیکن ہم توجہ نہیں کرتے اس طرف. اب دیکھو بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کے کانوں میں اذان اور تکبیر کہتے ہیں. سب سے پہلے اس کو کیا آواز سناتے ہیں؟ اللہ اکبر. کہیں آپ لوگ بھی اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے. حالانکہ اس بچے کو نہ عقل ہے، نہ سمجھ ہے، نہ وہ کوئی بات سن کر متاثر ہو سکتا ہے، شعور ہی نہیں اس کو ابھی، لیکن اس کے دل کی تختی کے اوپر ہم لکھ دیتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، چلنے پھرنے لگتا ہے، تو وہ اذان کی آواز مسجدوں سے سنتا ہے، لیکن اس کو باتیں کرنے کا چسکا، وہ باتیں کرنے لگ گیا. وہ باتیں کرتا ہے، ماں اس کو کہتی چپ کرو، اللہ اکبر ہو رہی ہے. پھر بھی اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ اکبر ہو رہی ہے. اذان کی اس کو سمجھ نہیں ہے، اس کو یہی سمجھاتے ہیں کہ اللہ اکبر ہو رہی ہے، چپ کر کے بیٹھ. پھر اس کے بعد وہ تھوڑے عرصے بعد نماز 7 سال کا ہوتا ہے، نماز اس کو پڑھانی سکھاتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھو کہ اللہ سب سے بڑا ہے. پھر وہ بچہ دکان پہ کبھی مرغی لینے جاتا ہے تو وہ مرغی والا تکبیر پڑھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. پھر سنت ہے جب کبھی اونچی چیز پر چڑھے، سیڑھیوں پہ چڑھے، پہاڑ پہ چڑھے تو کیا کہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر کبھی میدان جنگ میں جنگ ہو تو ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. پھر نماز، جنگ میں بھی نماز پڑھتے ہیں، امن میں بھی نماز پڑھتے ہیں، اور 5 نمازوں میں سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. پھر رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، سجدے میں اٹھتے ہوئے اللہ اکبر. یہ جو اتنی اللہ اکبر ہر رکعت میں کہلواتے ہیں، کیا مقصد ہے اس کا؟ کہ کوئی اللہ اکبر اتنا مشکل لفظ ہے کہ یاد نہیں ہوتا یا سمجھ نہیں آتا؟
اللہ اکبر کوئی مشکل لفظ ہے کہ سمجھ نہیں آتا یا یاد نہیں ہوتا؟ سمجھ بھی آتا ہے، یاد بھی ہو جاتا ہے اللہ اکبر. وہ اس لیے کثرت سے کہلواتے ہیں تاکہ اللہ کی عظمت و کبریائی کا ہر وقت دل میں احساس بیٹھ جائے کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. اتنی دفعہ ہمارے معاشرے میں ہر طرف اللہ اکبر ہو رہی ہے، لیکن کیونکہ دنیا کی محبت دل دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے اس لیے اللہ کی عظمت دل میں نہیں بیٹھ رہی. پیالے میں پہلے ہی سے پانی سے بھرا ہوا ہو، اس میں دودھ ڈالیں، شہد ڈالیں، وہ نیچے گرنے لگ جائے گا. تو دل کے پیالے میں دنیا کو بھرا ہوا ہے اس لیے اللہ اکبر دل میں بیٹھتا ہی نہیں. یعنی ہم اپنی زندگی میں 10 سال کی عمر تک سینکڑوں دفعہ اللہ اکبر سن لیتے ہیں مسجدوں میں، نمازوں میں، لیکن وہ دل میں نہیں بیٹھتا. اب تو ہماری عمریں 30 سال 50 سال تک ہو رہی ہیں لیکن دل میں اللہ اکبر بیٹھ نہیں رہا، جم نہیں رہا اللہ اکبر. اس لیے کہ ہم جمانے کی کوشش نہیں کر رہے دل میں اللہ اکبر، اللہ کی عظمت. قرآن حکیم کھول کے دیکھ لیں، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، پورے جہانوں کا رب ہے، مالک ہے. پھر مالک یوم الدین، مالک کہ ہر چیز کا قیامت والے دن اللہ ہی مالک ہوگا، اسی کی شان ہوگی. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی سے، صرف تیرے ہی سے مدد مانگ، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی سے مدد مانگتے ہیں. پھر آگے قرآن میں پڑھتے جائیں آپ کو جگہ جگہ اللہ کی عظمتوں کی کبریائی ملے گی. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں اللہ کی عظمت و کبریائی کے ڈنکے بج رہے ہیں، حتیٰ کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی شان بیان کر رہی ہے. اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے لیکن ہم اس کی زبان نہیں سمجھتے، لینگویج نہیں ہمیں اس کی سمجھ آتی. ورنہ کائنات کی ہر چیز جو بولتی ہے وہ اللہ کی عظمت و کبریائی بیان کر رہی ہے. چپے چپے کے اوپر فرشتے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کوئی اللہ اکبر بیان کر رہے ہیں. تو ساری مخلوقات اللہ کی عظمت و کبریائی بیان کر رہی ہیں، لیکن ہم دل میں اس کو بٹھاتے نہیں. اس لیے آپ قرآن کی آیات پڑھ کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے. خود اللہ نے اپنی عظمت و کبریائی بیان کی ہے. آیت الکرسی تو دیکھیں، ایک آیت ہے سب سے عظمت والی آیت میں، اس میں کیا ہے؟ اللہ کی عظمت بیان کی ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ وہ سب سے اعلیٰ و عظیم ہے. پھر نماز میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، وہاں بھی اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں. سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، کہ میرا رب بڑا شان والا ہے اور بڑا اعلیٰ و بالا ہے، وہاں بھی اللہ کی عظمت و شان بیان کرتے ہیں. پھر سورہ الرحمن کے اندر کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے سوائے تیرے رب کی ذات کے. یسألہ من فی السماوات والارض، ہر چیز اللہ سے سوال کر رہی ہے، بھیک مانگ رہی ہے اللہ سے، ہر چیز اللہ سے سوال کر رہی ہے. کل یوم ہوا فی شان، اللہ ہر روز ایک نئی شان میں جلوہ گر ہوتے ہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، کہہ دو اے اللہ، ہاں جی تو ہی عزت ذلت دیتا ہے، سب قسم کی جو بزرگی ہے شان ہے تیرے ہاتھ میں ہے. تو آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی عظمت و شان بیان کی.
اب اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھتے، پھر بھی ہم کہتے ہیں جی سپر طاقت فلاں ملک ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور سب سے سپریم پاور اللہ کی پاور ہے، اس لیے فرمایا ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ بڑا زبردست ہے، بڑا قوی ہے۔ اس لیے قیامت والے دن ہر چیز فنا ہو جائے گی، اللہ خود فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ کیا کوئی جواب دے گا؟ ہر چیز ختم ہوگی، خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، اس اللہ کی بادشاہی ہے جو زبردست ہے اور قہار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہم اللہ کی عظمت سمجھتے نہیں۔ اللہ کی اگر عظمت و کبریائی ہمیں سمجھ آ جائے ہم گناہ نہ کریں۔ الم یعلم بان اللہ یرا، سورہ علق میں فرمایا کہ لوگ دیکھتے نہیں، جانتے نہیں ہیں کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ بچہ دیکھ رہا ہو تو بندہ گناہ نہیں کرتا، کوئی ویسی حرکت نہیں کرتا، بچہ دیکھ رہا ہے کسی کو بتا دے گا، تو بچے کے دیکھنے کا احساس ہے تو بندہ ایسی ویسی حرکت نہیں کرتا، اور اللہ دیکھ رہا ہے اس کا احساس ہی نہیں، تبھی تو الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں۔ کہ اللہ کے دیکھنے کا استحضار اور احساس نہیں ہے۔ اس لیے بھائی اللہ کی عظمت و کبریائی کو ہر وقت سوچیں، دل میں بٹھائیں۔ اس لیے ہمارے دادا پیر علامہ حبیب رحمت اللہ علیہ کا یہ تقیہ کلام تھا، بیان میں کوئی 100 200 دفعہ حضرت کہتے تھے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اتنا بڑا ہے جس کا ہمارے تصور سے بھی بڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو صورتیں ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہیں ان میں سورت مدثر بھی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی عظمت و کبریائی بیان کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ واقعی قیامت والے دن جب اللہ کی عظمت و کبریائی ظاہر ہوگی تو بندہ حیران اور پریشان ہو جائے گا۔ تو اسی زمانے میں، اسی زندگی میں اللہ کی عظمت و کبریائی کا احساس کر لیں، ورنہ قیامت والے دن تو بڑے بڑے فرعون مان جائیں گے، بڑے بڑے متکبر اور بڑے بڑے جابر لوگ بھی مان جائیں گے۔ سب اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ کوئی بات پوچھیں گے نا تو ہر کوئی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگ جائے گا، فرعون بھی اور بڑے بڑے متکبر بھی۔ ابو جہل اینڈ کمپنی سارے اللہ کی عظمت بیان کریں گے، لیکن اللہ اس وقت نہیں مانے گا، کہ دیکھ کر تو ہر کوئی مان لے گا۔ امتحان ہی یہی ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ظاہر کر دی ہیں، ان کو دیکھو نشانیوں کو، اور اللہ کو پہچانو، اللہ کی عظمت کو سمجھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو قرآن حکیم کا ایک موضوع ہے ہدایت کا راستہ دکھانا، اور ہدایت میں سب سے پہلی ہدایت جو ہے وہ اللہ کی عظمت و کبریائی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ تو دل میں کبھی ذوف عقیدت کو جا نہ دے، کوئی کچھ نہیں دے سکتا اگر اللہ نہ دے۔ تو آج ہمارے ذہنوں سے اللہ کی عظمت و کبریائی نکل جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارے ماحول میں ارد گرد ایمان کا تذکرہ نہیں ہے، اللہ کی عظمت کا تذکرہ نہیں ہے۔ جمہوریت ہے، لوگوں کی حکومت، لوگوں کے لیے حکومت، لوگوں پر حکومت، یہ جمہوریت ہے۔ حالانکہ ہمارے ہاں اللہ کی حکومت، اللہ کے لیے حکومت، اور اللہ کی خاطر حکومت، اور اللہ کے حکموں کے متحد رہ کے حکومت ہوتی۔ جدید یورپ نے اللہ کا تصور ہی نکال دیا، جمہوریت میں سے بھی، اپنی کتابوں میں سے بھی زیادہ سے زیادہ تیر مار لیں گے تو کہیں گے جی نیچر ہے، نیچر ہے۔ نیچر کیا ہے بھائی؟
جس کو تم نیچر نیچر کرتے پھرتے ہو، ہم اس کو کہتے ہیں اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے. فعال لما یرید، وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. یفعل ما یرید، ان کے پاس کوئی بیس ہی نہیں ہے، خالی خیالات تصورات. ہمارے پاس مضبوط بیس ہے کہ قرآن جو نظریات پیش کرتا ہے وہ اتنے انٹرنیشنل ٹروتھ ہیں، بین الاقوامی سچائی ہیں کہ کوئی ایک نظریے کو بھی نہیں توڑ سکتا، قرآن کے ایک نظریے کو بھی. اس کے لیے قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ جو میں نے بیان کیا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے، اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. اگر قرآن کے کسی نظریے پہ تمہیں اعتماد نہیں ہے، انکار ہے، تو اس جیسا نظریہ اسی زبان میں پیش کر کے دکھاؤ. نہیں پیش کرتی پوری دنیا، نہیں، 1400 سال سے پیش نہ کر سکی ہے، نہ کر سکتی ہے، نہ کر سکے گی. لیکن ہم مسلمان ارد گرد کے ماحول سے، میڈیا سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ قرآن کے چیلنج تصورات کو بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا، کیونکہ پڑھتے ہی نہیں، سمجھتے نہیں، اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے. اب ہر طرف جھوٹ کا تذکرہ ہو، لوگ کہتے ہیں جی جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں چلتا. حتیٰ کہ جھوٹ کو اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ جی جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، کیونکہ جھوٹ کا تذکرہ ہے ہر طرف. ہم کانوں سے سنتے ہیں لوگ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا. اب یہ کتنی غلط بات ہے جس کو لوگ مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں چلتا. اس نے تھوڑی سی چھوٹ دی ہوئی ہے، کر لو جو کچھ ہوتا ہے، موت کے بعد پتہ چلے گا کیا کرتے رہو. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج تو اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے. یعنی اپنے نمبر لگا کے پاس ہو سکتا ہے تو ہو جا. یعنی ایسے ایسے غلط نظریات معاشرے میں پھیل گئے ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے اور لوگ اس کو سچ سمجھتے ہیں. اب یہی کہ جی جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، اور جی جھوٹ کے بغیر تو نہیں، اس زمانے میں گزارا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا بھائی گزارا؟ کتنے لوگ جو جھوٹ کے بغیر کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، سکون سے رہ رہے ہیں. جھوٹ اور بے سکونی یہ لازم و ملزوم ہے. جو جھوٹ بولے گا ساتھ بے سکون ضرور ہوگا. جو حرام کھائے گا پکی بات ہے اس کے انجن میں کچرا پھنسے گا، وہ انجن چلے گا نہیں. جیسے گاڑی کے انجن میں کچرا پھنستا ہے تو وہ گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے نا، اس کا بھی حرام کھانے والے کا اسی طرح کام خراب ہوگا، بے سکون ہوگا. اور حتیٰ کہ اس کی یہ حالت ہو جائے گی کہ اس کو بے سکونی بھی ہوگی، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا میں کیوں بے سکون ہوں. نیک لوگوں کو تو اگر کبھی زندگی میں بے سکونی ہو، ان کو پتہ چل جاتا ہے اس وجہ سے مجھے بے سکونی ہوئی، یہ گناہ ہوا ہے، یہ غلطی ہوئی ہے، اس وجہ سے بے سکون ہوا ہوں. اور جو حرام مشتبہ کھاتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہم کس وجہ سے بے سکون ہیں. بس ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، سٹریس ہے، بس ایسے لفظ بولتے ہیں. یہ آپ نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اس لیے یہ ساری مصیبتیں آئی ہیں. اب جو نماز نہیں پڑھتا وہ پکی بات ہے اللہ اس سے ناراض ہے. اسٹامپ پہ لے آؤ، میں لکھ دیتا ہوں کہ جو اللہ کا حکم توڑے گا، سینکڑوں دفعہ اللہ کا حکم توڑے گا، اللہ اس سے ناراض ہوگا کہ نہیں؟ ہمارے ہاں تو ہمارے مشائخ تو کہتے ہیں کہ جس بندے کی جس رات تہجد چھوٹ گئی یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، جو اس کو تہجد میں نہیں جگایا، تہجد نہیں پڑھائی. ہم تو اس سے بھی ڈرتے ہیں. اسی کو علامہ اقبال نے کہا تیری سزا ہے نوائے سحر سے محرومی، مقام شوق و سرور و نظر سے محرومی. کہ کسی اللہ والے کو اس دنیا میں سزا دینی ہو تو اس کی تہجد چھڑا دیتے ہیں، وہ بیچارہ پھر تڑپتا ہے، منت ترلا کرتا ہے اللہ کی، اللہ کو مناتے ہیں. اور سوچو جس کی تہجد چھوٹ جائے، حالانکہ تہجد فرض نہیں ہے، نفل ہے، جس کی تہجد چھوٹ جائے وہ پریشان ہوتا ہے، اللہ کو مناتا ہے. اور جس کی فرض نماز چھوٹ جائے، جس پر سزا مقرر ہے اور اس کو پرواہ بھی نہ ہو کہ فرض چھوٹ گیا ہے، اور وہ بڑا پھرتا ہے، ایکٹیو بن کے پھرتا ہے معاشرے میں، تو اس کا کیا بنے؟ کتنا وہ بے سکون ہوگا. مگر ہمیں پرواہ کوئی نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر وقت ذکر کرو.
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو. ہم نہیں کرتے، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں. جو ذکر سے غفلت کرتا ہے اس کو یہ سزا ملتی ہے کہ وہ بے سکون ہو جاتا ہے اور سست اور غافل ہو جاتا ہے. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، جو کہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض منہ پھیرے گا ہم اس کو پہاڑ پر چڑھنے کا عذاب دیں گے قیامت کے والے دن. ہم ذکر سے غافل ہیں. اسی لیے بعض اوقات بندہ بہت زیادہ استغفار کرتا ہے تو نفس کہتا ہے یار اتنا استغفار کر لیا، بس گناہ معاف ہو گئے ہوں گے، اب کیا استغفار کرتے ہو. تو اس وقت ہم اور آپ لوگوں کو بھی چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں تو تیرا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، اس غفلت کے اوپر میں استغفار کر رہا ہوں. اور غفلت ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہر وقت ہی استغفار کرنا چاہیے. جب بندہ غفلت کے اوپر استغفار کرنا شروع ہوتا ہے پھر اس کا دل حضوری کی حالت میں آتا ہے، کیونکہ غفلت کے گناہ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ غفلت کا گناہ ہی دوسرے بڑے بڑے گناہوں کو پیدا کرتا ہے. اس لیے غفلت کو ام الامراض کہتے ہیں کہ تمام مرضوں کی تمام گناہوں کی ماں ہے. یہ اس گناہ غفلت سے اور گناہ پیدا ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن حکیم میں فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے نہ ہونا. غافلوں میں سے نہ ہونا. حضرت ایسے ہاتھ باندھنے سے نیند آتی ہے، میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے. ایسے ہاتھ باندھ لیا جائے نا تو جسم کو سکون ملتا ہے تو اس کو نیند آنے لگ جاتی. گو یہاں سکینہ نازل ہو رہا ہے، قرآن کی بات کر رہے ہیں لیکن جاگ کے بیٹھنا ضروری ہے. میری طرف دیکھیں، آپ کو نیند نہیں آئے گی کیونکہ میں تڑپ رہا ہوں نا، تو اس تڑپنے کا اثر ہوگا آپ پر. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ ذبح ہو رہا ہے اور دوسرا بندہ خوش ہو رہا ہے یا اس کو نیند آ رہی ہے، تو دیکھنا چاہیے اس کی طرح. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غفلت اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، لوگوں کا حساب بالکل قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے منہ پھیر رہے ہیں. اب غافل ہے کہ نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، ذکر کرنے کی فرصت نہیں ہے، تلاوت کرنے کی فرصت نہیں ہے. حیرانی کی بات ہے. ہاں جی، بیوی کی بات سننے کا ٹائم ہے، بچوں کی بات سننے کا ٹائم ہے، دوستوں کی بات سننے کا ٹائم ہے، ہاں جی، عورتوں کی بات سننے کا ٹائم ہے، رشتہ داروں کی بات سننے کے لیے ٹائم ہے، اور رب العالمین کی بات سننے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، ھذا ظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے. وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں. تو سوچو اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر اللہ کی بات قرآن سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو کل اللہ ہم سے بات کرے گا؟ ولا یکلمہم اللہ، اللہ کہتا ہے میں بات ہی نہیں کروں گا ایسے غافلوں سے، اور ان کو بھلا دوں گا. یہ بڑا عذاب ہے. اصل میں جو بندہ غافل ہوتا ہے اللہ نے اس کو اس دنیا میں بھلا دیا، اس لیے وہ غافل ہے. اگر اللہ اس کو یاد رکھتا ہے وہ کبھی غافل نہ ہوتا. اور جب ہم اللہ کو بھلاتے ہیں اللہ ہمیں بھلا دیتے ہیں. ہماری طرف سے پہل ہوتی ہے بھلانے کی. آیا نا سورہ حشر کے آخری رکوع میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھو کہ کل قیامت کے لیے تم نے آگے کیا بھیجا. واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرو. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبردار ہے جو تم عمل کر رہے ہو. اگلی آیت میں سنانا چاہتا تھا. یہاں تو بتایا کہ کل قیامت کے دن کے لیے آگے کیا بھیج رہے ہو، یہ ذرا سوچو، حساب لگاؤ اپنا. آگے فرمایا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون. ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا اور یہ فاسق بن گئے، نافرمان بن گئے. یہ اللہ کی آیت ہے.
فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر کرو میری ناشکری نہ کرو۔ پہلے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم ذکر کرو گے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب ہم یاد نہیں کرتے اللہ کو، اللہ بھی ہمیں یاد نہیں کرتے۔ تو بھائی یہ غفلت کو اگر اپنی زندگی میں سے نکال لو گے نا تو گناہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا آپ کو۔ سب سے پہلے غفلت کو زندگی سے نکالو۔ غفلت کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ ذکر۔ ذکر آئے گا غفلت ختم ہوگی، غفلت ختم ہوگی تو ذکر آئے گا، ذکر آئے گا تو پھر آگے نیکیوں کے دروازے کھول جائیں گے آپ کے لیے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ یعنی جتنی دیر آپ نماز پڑھیں گے کم از کم اتنی دیر بے حیائی اور برے کام نہیں کر سکتے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر ہے، آگے ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر تو گناہوں سے روکنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ نکتہ ہے یہاں کہ بے شک نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے، لیکن اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ کیوں؟ اللہ کا ذکر تو ہر حال میں کرنے، پاک ہیں ناپاک ہیں جی، وضو سے ہیں بے وضو ہیں، ذکر قلبی تو آپ ہر حال میں کر سکتے ہیں۔ اور نماز ہر وقت پڑھنے کا حکم نہیں دیا، لیکن ذکر ہر وقت کرنے کا حکم دیا۔ اور ہر وقت کے اندر بندہ ناپاک بھی ہو سکتا ہے، رات کو غسل فرض ہوا سویا ہوا ہے، لیکن ذکر اس وقت بھی آپ کا دل کر سکتا ہے۔ زبان سے ذکر جائز نہیں ہے، دل سے ذکر کر سکتا ہے۔ اس لیے ذکر کے لیے اللہ نے کوئی شرط نہیں رکھی، نہ غسل نہ وضو، کچھ بھی نہیں، مسجد بھی نہیں جانا بھی نہیں، جہاں ہو جس حال میں ہو اللہ کو یاد کرو۔ تو اس کے لیے کثرت سے مراقبہ، وقوف قلبی رکھنے سے دل جاری ہو جاتا ہے اور دل اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے، ہاتھ کار والے دل یار والے۔ پھر بندے کی غفلت ختم ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے کثرت مراقبہ، باوضو رہنا، وقوف قلبی رکھنا، یہ تین کام کثرت سے کرے تو بندے کا دل اللہ اللہ سے جاری ہو جاتا ہے۔ یا پھر اللہ کی عظمتوں کی بریائی کے احساس ہو، اللہ اکبر کبیرہ، اندر سے نکلے آپ کے، بے اختیار نکلے اللہ اکبر، یا بے اختیار اللہ نکلے آپ کے اندر سے۔ اب پتہ چلا ہے کہ آپ کے اندر کوئی چیز ہے جو بے اختیار اندر سے نکل رہی۔ اگر اس ذکر کی حالت سے پہلے پہلے آپ فوت ہو گئے تو بڑے برے پھنسیں گے، یہ یاد رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا، حکم دیا، ہر حال میں مجھے یاد رکھو۔ ایک آیت نہیں کئی آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، قلیلا نہیں کہا کثیرا، یعنی کثرت سے کرنے کا صرف ذکر کا حکم دیا ہے، نماز کا اور چیزوں کا حکم نہیں دیا۔ کیونکہ مثلا کبھی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، باتھ روم میں ہے، ہر حال میں تو نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ذکر ہر حال میں کر سکتا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، کسے باشد کوئی کام کر رہا ہو، دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے، وہ ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ امام ربانی اعظم جزا ثانی نے فرمایا کہ اگر جس بندے کا دل ذکر سے جاری ہو جائے، اگر وہ 1000 سال کوشش کرے، اس کی عمر 1000 سال ہو جائے، 1000 سال کوشش کرے کہ دل اللہ اللہ نہ کرے، پھر بھی وہ کرے گا، اتنی اس کو ذکر میں فنائیت ہو جاتی۔ ہمارے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی ڈاکٹر کے پاس گئے تو اتنا ذکر دل جاری تھا، بخار تھا، تو اس نے نسخہ لکھنا لگا، کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اب حضرت اس کے منہ کی طرف دیکھیں کہ میرا نام پتہ نہیں کیا ہے۔ اب گیا، حضرت نام بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ ان کا عبداللہ لکھ دو۔ انہوں نے عبداللہ لکھ دیا۔ بعد میں کسی نے کہا حضرت آپ کا نام عبداللہ تو نہیں ہے؟ کہا یار مجھے اس وقت اپنا نام ہی بھول گیا، اتنا ملا ہے، مجھے اللہ کا نام یاد تھا، مجھے اپنا نام ہی نہیں یاد آ رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ یہ حالت ہو جاتی ہے بندے کی کہ اپنا نام بھول گیا، اللہ کا ہی نام یاد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
رسولنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة. پونے 8 بجے نماز. تو یہ ذکر کی ضرورت بتائی. اب کون سی چیزیں بندے کو ذکر سے غافل کرتی ہیں؟ کیونکہ ان چیزوں سے احتیاط ضروری ہے. اس دور میں سب سے زیادہ بندے کو نا ذکر سے جو غافل چیز کرتی ہے وہ موبائل ہے. چیمپئن ہے غفلت کا. کیوں؟ ہر وقت دھیان رہتا ہے کس کا میسج آ رہا ہے, کس کا جا رہا ہے, کس کی گھنٹی بج رہی ہے. کیوں؟ ہر وقت بندہ اسی کے اندر دھنسا پھنسا رہتا ہے. سب سے زیادہ بندے کو غافل یہ چیز کرتی. ہم نے اس کا تجربہ کر کے دیکھا کہ میں پہلے ہر وقت موبائل کھولتا تھا اور پی ٹی سی ایل کی گھنٹی لگائی ہوئی تھی. تو میں ایسے بیٹھا ہوں تو میرے نا دماغ میں ایسے لاشعور میں گھنٹیاں بج رہی. میں نے موبائل کو دیکھا وہ چپ ہے. میں نے کہا یہ میں سن 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 کے میرے لاشعور میں گھنٹیاں فیڈ ہو گئی ہیں. میں نے کہا یہ تو بڑے خطرناک ہے, موت کے وقت بھی گھنٹیاں بجنے لگ جائیں گی تو کام خراب ہو جائے گا. پھر میں نے اپنے موبائل کے اوپر نا اللہ اللہ کی گھنٹی لگائی اپنے حضرت کی آواز میں, جو وہ توجہ دیتے ہوئے نا اللہ اللہ اللہ, تو میں نے وہ گھنٹی لگا دی. اب جب بھی موبائل میرا بجتا ہے پہلے بند رہتا ہے, کبھی میں کھولتا ہوں تو وہ اللہ اللہ کی گھنٹی بجتی ہے میرے شیخ کی آواز میں. تو ایک دن ایسے میں بیٹھا تو اللہ اللہ میرے ایسے ہو رہی ہے. تو میں نے کہا پتہ نہیں فون آ گیا. تو فون تو نہیں تھا, میں نے دیکھا وہ لاشعور میں اللہ اللہ فیڈ ہو گیا. اب اس الو کے چرخے سے بھی ہم نے اچھا کام لے لیا. اب جب بھی آواز آتی حضرت کی آواز میں, کسی کو اجازت خلافت دے رہے ہیں, اس وقت کی آواز کی گھنٹی میں نے لگائی ہوئی ہے. کئی لوگوں نے میرے سے اس کو لیا ہے. تو بھئی سننا ہی ہے تو اللہ اللہ کی آواز سنو, کیونکہ کان سے جو بندہ بار بار باتیں سنتا ہے وہ دل دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں جا کے. تو ہمارا تو مشن ہی یہ ہے کہ دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے. تو دل تو اللہ اللہ تبھی کرے گا کہ اس کے لیے کوشش کریں گے. تو ایک تو موبائل سے پرہیز کریں, کم 8 گھنٹے کھولیں, اس سے زیادہ نہ کھولیں, ورنہ یہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں لاکھوں بندے نہیں کروڑوں بندے موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. پونے گھنٹے کا بیان ہے حضرت کا وہاں جھنگ میں کیا تھا موبائل کے اوپر. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے. حضرت نے فرمایا کہ شیطان کو جتنے گمراہ کرنے کے آلے ملے ہیں ان میں سب سے تیز ترین آلہ موبائل ہے, جو ہر وقت دل کے اوپر موجود ہوتا ہے. ادھر پڑا ہوتا ہے اور بج رہے بج رہے بج رہے, تو دل کے اوپر اثر ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے. اس کے بعد غفلت کی چیز آپ کے دفتروں کا ماحول ہے, گھروں کا ماحول ہے, کہ گھروں میں ایمان کے تذکرے نہیں, ذکر کے تذکرے نہیں, سیاست کی باتیں, کبھی ادھر کی باتیں کبھی ادھر کی باتیں, قبر کی آخرت جدھر ہم جا رہے ہیں, ہم سب قبر کی طرف جا رہے ہیں, ادھر کا تذکرہ ہی نہیں ہے. کوئی ذکر بھی کرے تو کہیں گے کیا باتیں کر رہے ہو ملاؤں والی. حالانکہ صحابہ کے زمانے میں ہر وقت ہر طرف قرآن کی باتیں تھیں کہ یہ سورت نازل ہو گئی, یہ رکوع نازل ہو گیا, اللہ کی باتیں تھی, نماز کی باتیں تھی, تہجد کی باتیں تھی, جہاد کی باتیں تھی, ہر طرف آخرت کی باتیں تھی. اب وہ چیز نہیں ہے. تو دوسری چیز جو بندے کو غافل کرتی ہے یہ ماحول ہے. اور تیسری چیز جو بندے کو غافل کرتی ہے وہ شیطان کے وسوسے ہیں. اس لیے لیٹسٹ چیز کہتے ہیں نا, یہ چیز لیٹسٹ ہے, سب سے آخر میں آئی ہے. تو قرآن کے سب سے آخر میں کیا چیز ہے؟ سورہ ناس, تاکہ شیطان کا ہو ستیہ ناس. اکبر اللہ والی کے پاس ایک نوجوان گیا, ان کا کیا کر رہے ہو جی؟ امتحان دیا, میٹرک کا انتظار کر رہا ہوں رزلٹ کا. ان کا قرآن ہی پڑھ لو اس وقت تک جب تک رزلٹ آتا ہے. ان کا نہیں, پہلے پاس ہوں گے پھر قرآن پڑھیں گے. تو انہوں نے شعر بنا دیا, تیری حالت تو یہ ہے قرآن پڑھیں گے پہلے پاس تو ہو لیں, والناس پڑھیں گے پہلے ناس تو ہو لیں. کہ سورۃ ناس اس وقت پڑھیں گے جب اپنا ستیہ ناس ہو جائے گا. بھائی ستیہ ناس ہونے سے پہلے ناس کو پڑھو تاکہ شیطان کا ستیہ ناس ہو جائے.
اگر سورہ ناس نہیں پڑھو گے اپنی نمازوں میں چلتے پھرتے تو یہ شیطان آپ کا ستیہ ناس کر دے گا. اسی لیے لیٹسٹ سب سے آخر پہ اللہ نے سورہ ناس رکھی ہے تاکہ سب کو پتہ چلے. آخری میسج اللہ کا یہ ہے کہ سورہ ناس پڑھو. کل کا حکم بھی ہے ساتھ، حالانکہ اعوذ برب الناس سے بات شروع ہو رہی ہے. کل علیحدہ چیز ہے، آرڈر دیا ہے کہ کہو پڑھو اس کو. اشارہ ہے آخری تینوں صورتوں کی شروع میں کل ہے کہ اس کو ضرور پڑھو، لیکن ہم اس سے غافل ہیں. اور تیسری چیز بندے کا نفس ہے، چوتھی چیز بندے کا نفس ہے جو اس کو غافل کرتا ہے. اس کے لیے یہ آیت پڑھنی چاہیے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. جب عورتوں کے چنگل سے حضرت یوسف علیہ السلام بچ گیا تو انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی. اور پانچویں چیز جو بندے کو کہ دل کو غافل کرتی ہے، لمبی امیدیں ہیں. اگر مجھے یا آپ کو یہ یقین ہو جائے آج رات مجھے موت آنی ہے، نیند آ جائے گی؟ یا یہی ہو کہ 10 دن بعد میں موت آنی ہے، 10 دن والے کو بھی نہیں نیند آئے گی، وہ بھی روز جاگے گا. لمبی امیدیں ہمیں غافل رکھتی ہیں. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا طول عمل سے بچو، لمبی امیدوں سے بچو، یہ غافل کر دیتی ہیں بندے کو. اور یقین کریں اگر یہ ہو نا کہ 1 سال بعد مجھے موت آنی ہے پھر بھی میرا دل نہیں لگے گا دنیا میں، کہ چھوڑ یار جانا تو ہے سال بعد کیا ہے. اگر ڈاکٹر کسی کو کہہ دینا تو کینسر کا مریض ہے، سال ہی ہے تیرے پاس، ختم ہے آپ، وہ بندہ سب چیزوں سے ہٹ کٹ جاتا ہے. اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا، اس کو نیند اچھی نہیں لگتی، وہ بس توبہ استغفار، یا اللہ معاف کر دے، ہم تو جا رہے ہیں، ہم تو تیرے پاس آ رہے ہیں. تو یہ لمبی امیدیں جو ہے نا یہ بندے کو بہت غافل کرتی کہ جی میں کالی داڑھی والا ہوں، میں تو بڈھا ہو کے دانت نکل جائیں گے تو پھر مروں گا. حالانکہ کالی داڑھی والے بھی ایکسیڈنٹ ہو کے مر رہے ہیں. آج کل بوڑھے کم مر رہے ہیں، جوان زیادہ مر رہے ہیں. سروے کر کے دیکھ لو کہ بوڑھے تو چپ کر کے تصویر لے کے گھر بیٹھے ہیں، جو باہر نکلے گا وہ فائر ہو جائے گا یا کچھ ہو جائے گا، بم پھٹ جائے گا یا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا، ختم. تو یہ لمبی امیدیں بھی بندے کو غافل کرتی ہیں. اس لیے سمجھنا چاہیے آج رات میری آخری رات ہے، آج دن آخری دن. یہ سمجھ کے زندگی گزارو گے تو نفس شیطان ماحول سے جان چھوٹے گی. اگر آپ نے سمجھا نہیں جی بڑی عمر پڑی ہے ابھی تو پھر بات نہیں بنے گی. ایک ہمارے دوست یہاں رہتے تھے، لوگ اتنا غافل ہے. میں نے کہا بزرگوں بتاؤ کتنی کی عمر؟ کہ اتنی کوئی نہیں عمر. میں نے کہا پھر بھی حضرت بتائیں تو صحیح، کچھ ہمیں بھی فائدہ ہوگا. کہ بس یہی 72 سال یہی 72 سال، جیسے کہتے ہیں نا یہی 10 سال. تو میں حیران ہو گیا یار، تو بونس پہ چل رہا ہے اور تو کہہ رہا یہی 72 سال. غفلت کی کوئی انتہا ہے کہ یہی 72 سال؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کہ 72 سال گزار بیٹھا ہے، ابھی بھی اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ بس چند دن گزرے. تو انسان اتنا غافل ہو جاتا ہے. تو یہ جو لمبی امیدیں نا کہ میں نے 60-70 سال میں مرنا ہے، یہ بندے کا بالکل اس کو آخرت کی تیاری نہیں کرنے دیتی. تو اس لیے میں نے اپنی والدہ سے، ان پڑھ تھی، 4 بچے ہوئے تو انہوں نے قرآن پڑھا تھا. ایک بات سیکھی کہ وہ موت کو بڑا یاد رکھتی تھی، عورتوں کو بے پردہ کی تھی. انہوں نے مرنا نہیں، پنجابی بولتی تھی، انہوں نے مرنا نہیں، بس اتنی بات کہتی تھی. تو اس والدہ کی سکھائی ہوئی بات یا ان سے سنی ہوئی بات کا اثر بڑا ہوتا ہے. کہتے ہیں بچپن کی باتیں 55 میں بھی نہیں بھولتی. تو یہی کہتی تھی کہ یہ مرنا نہیں انہوں نے. تو اگر بندے کو یقین ہو جائے نا کہ میری باری لگنے والی ہے تو وہ اس کا دل ہی نہیں لگتا دنیا میں. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے. اس لیے بھائی باری لگی ہوئی ہے، کوئی پتہ نہیں کب آ جانی ہے موت. تو اس لیے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کا حساب بالکل قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے منہ پھیر رہے ہیں. اللہ تعالی ہماری غفلت کو دور فرمائے اور ہمارے دلوں کو ذکر سے جاری فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.
یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں قبر آخرت کی تیاری کا غم نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں یقین کامل نصیب فرما دے. اپنا عشق اور محبت نصیب فرما دے. یا اللہ کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دے. یا اللہ سب دوستوں کے دلوں کو ذکر سے جاری فرما دے. یا اللہ سب کو اچھی مجالس میں آنے جانے اور آخرت کے تذکرے کرنے کرانے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں ہر لمحہ قبر کی تیاری آخرت کی تیاری کا غم فکر نصیب فرما. یا اللہ جو دلوں کی جیز شری دعائیں سب کی دعائیں قبول فرما. اور یا اللہ آخری وقت ہے ہم سب کے لب اور دل پہ لا الہ ہر انسان کی زندگی میں سستی غفلت پیدا ہو جاتی ہے. اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ کی عظمت و کبریائی کا احساس پیدا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے ارد گرد غفلت والا ماحول ہے. بعض جگہ گناہوں والا ماحول ہے، بعض جگہ کبھی صغیرہ گناہوں والا ماحول ہے، اور بعض جگہ تو کبیرہ گناہوں والا ماحول ہے. تو اس لیے ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے طبیعت میں بہت زیادہ غفلت پیدا ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ نماز پڑھنے کا مزہ نہیں آتا. نماز میں وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، دنیا کی سوچیں آتی ہیں. وضو کر لیا، مسجد میں چلے گئے، جماعت میں کھڑے ہیں، ہاتھ پاؤں باندھ کے کھڑے ہیں، اللہ کے آگے کھڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ تار نہیں جڑتی. یا رب میں بڑے عذاب میں ہوں، تیرے سامنے کھڑا ہوں اور حجاب میں ہوں. یا رب میں بڑے عذاب میں ہوں، تیرے سامنے کھڑا ہوں اور حجاب میں ہوں، پردے میں ہوں. اللہ کی یاد ہی دل میں نہیں جا رہی. تو عین اللہ کے سامنے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے اللہ سے غافل ہے. اب یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور احساس نہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا بازار میں گھوم رہا ہوں. بازار کے، گھر کے، ادھر ادھر کے خیالات آئیں گے. اور کئی سالوں سے ایسی نمازیں پڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کا استحضار نہیں ہے، یعنی اللہ کی عظمت کا احساس نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ دل میں بات اچھی طرح بیٹھی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کی کیا عظمت شان ہے، کبریائی ہے
کہ ساری کائنات اللہ کے آگے جھک رہی ہے اور بندے اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں. تو اللہ کی عظمت و کبریائی کا احساس پیدا کر کے نماز پڑھے تو پھر صحیح معنوں میں نماز کا مزہ آتا ہے. شروع ہی سے اللہ تعالیٰ ہماری تربیت فرماتے ہیں لیکن ہم توجہ نہیں کرتے اس طرف. اب دیکھو بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کے کانوں میں اذان اور تکبیر کہتے ہیں. سب سے پہلے اس کو کیا آواز سناتے ہیں؟ اللہ اکبر. کہیں آپ لوگ بھی اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے. حالانکہ اس بچے کو نہ عقل ہے نہ سمجھ ہے نہ وہ کوئی بات سن کر متاثر ہو سکتا ہے, شعور ہی نہیں اس کو ابھی, لیکن اس کے دل کی تختی کے اوپر ہم لکھ دیتے ہیں کہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, چلنے پھرنے لگتا ہے, تو وہ اذان کی آواز مسجدوں سے سنتا ہے, لیکن اس کو باتیں کرنے کا چسکا, وہ باتیں کرنے لگ گیا. وہ باتیں کرتا ہے, ماں اس کو کہتی چپ کرو اللہ اکبر ہو رہی ہے. پھر بھی اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ اکبر ہو رہی ہے. اذان کی اس کو سمجھ نہیں ہے, اس کو یہی سمجھاتے ہیں کہ اللہ اکبر ہو رہی ہے, چپ کر کے بیٹھ. پھر اس کے بعد وہ تھوڑے عرصے بعد نماز 7 سال کا ہوتا ہے, نماز اس کو پڑھانی سکھاتے ہیں, تو سب سے پہلے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھو کہ اللہ سب سے بڑا ہے. پھر وہ بچہ دکان پہ کبھی مرغی لینے جاتا ہے تو وہ مرغی والا تکبیر پڑھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. پھر سنت ہے جب کبھی اونچی چیز پر چڑھے, سیڑھیوں پہ چڑھے, پہاڑ پہ چڑھے تو کیا کہیں؟ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. پھر کبھی میدان جنگ میں جنگ ہو تو ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں, نعرہ تکبیر اللہ اکبر. پھر نماز, جنگ میں بھی نماز پڑھتے ہیں, امن میں بھی نماز پڑھتے ہیں, اور 5 نمازوں میں سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. پھر رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر, سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر, سجدے میں اٹھتے ہوئے اللہ اکبر. یہ جو اتنی اللہ اکبر ہر رکعت میں کہلواتے ہیں, کیا مقصد ہے اس کا؟ کہ کوئی اللہ اکبر اتنا مشکل لفظ ہے کہ یاد نہیں ہوتا یا سمجھ نہیں آتا؟ اللہ اکبر کوئی مشکل لفظ ہے کہ سمجھ نہیں آتا یا یاد نہیں ہوتا؟ سمجھ بھی آتا ہے, یاد بھی ہو جاتا ہے اللہ اکبر. وہ اس لیے کثرت سے کہلواتے ہیں تاکہ اللہ کی عظمت و کبریائی کا ہر وقت دل میں احساس بیٹھ جائے کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. اتنی دفعہ ہمارے معاشرے میں ہر طرف اللہ اکبر ہو رہی ہے, لیکن کیونکہ دنیا کی محبت دل دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے اس لیے اللہ کی عظمت دل میں نہیں بیٹھ رہی. پیالے میں پہلے ہی سے پانی سے بھرا ہوا ہو, اس میں دودھ ڈالیں, شہد ڈالیں, وہ نیچے گرنے لگ جائے گا. تو دل کے پیالے میں دنیا کو بھرا ہوا ہے اس لیے اللہ اکبر دل میں بیٹھتا ہی نہیں. یعنی ہم اپنی زندگی میں 10 سال کی عمر تک سینکڑوں دفعہ اللہ اکبر سن لیتے ہیں مسجدوں میں, نمازوں میں, لیکن وہ دل میں نہیں بیٹھتا. اب تو ہماری عمریں 30 سال 50 سال تک ہو رہی ہیں, لیکن دل میں اللہ اکبر بیٹھ نہیں رہا, جم نہیں رہا اللہ اکبر. اس لیے کہ ہم جمانے کی کوشش نہیں کر رہے دل میں اللہ اکبر, اللہ کی عظمت. قرآن حکیم کھول کے دیکھ لیں, الحمدللہ رب العالمین, سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے, پورے جہانوں کا رب ہے, مالک ہے. پھر مالک یوم الدین, مالک کہ ہر چیز کا قیامت والے دن اللہ ہی مالک ہوگا, اسی کی شان ہوگی. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری ہی سے, صرف تیرے ہی سے مدد مانگ, تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی سے مدد مانگتے ہیں. پھر آگے قرآن میں پڑھتے جائیں, آپ کو جگہ جگہ اللہ کی عظمت و کبریائی ملے گی. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان اور زمین میں اللہ کی عظمت و کبریائی کے ڈنکے بج رہے ہیں.
حتیٰ کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی شان بیان کر رہی ہے. ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، لیکن ہم اس کی زبان نہیں سمجھتے، لینگویج نہیں ہمیں اس کی سمجھ آتی. ورنہ کائنات کی ہر چیز جو بولتی ہے وہ اللہ کی عظمت و کبریائی بیان کر رہی ہے. چپے چپے کے اوپر فرشتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کوئی اللہ اکبر بیان کر رہے ہیں. تو ساری مخلوقات اللہ کی عظمت و کبریائی بیان کر رہی ہیں، لیکن ہم دل میں اس کو بٹھاتے نہیں. اس لیے آپ قرآن کی آیات پڑھ کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے. خود اللہ نے اپنی عظمت و کبریائی بیان کی ہے. آیت الکرسی تو دیکھیں، ایک آیت ہے سب سے عظمت والی آیت میں، اس میں کیا ہے؟ اللہ کی عظمت بیان کی ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ وہ سب سے اعلیٰ و عظیم ہے. پھر نماز میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، وہاں بھی اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں. سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، کہ میرا رب بڑا شان والا ہے اور بڑا اعلیٰ و بالا ہے، وہاں بھی اللہ کی عظمت و شان بیان کرتے ہیں. پھر سورہ الرحمن کے اندر کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے سوائے تیرے رب کی ذات کے. یسألہ من فی السماوات والارض، ہر چیز اللہ سے سوال کر رہی ہے، بھیک مانگ رہی ہے اللہ سے، ہر چیز اللہ سے سوال کر رہی ہے. کل یوم ہوا فی شان، اللہ ہر روز ایک نئی شان میں جلوہ گر ہوتے ہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. کہہ دو اے اللہ، ہاں جی تو ہی عزت ذلت دیتا ہے، سب قسم کی جو بزرگی ہے شان ہے تیرے ہاتھ میں ہے. تو آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی عظمت و شان بیان کی. اب اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھتے، پھر بھی ہم کہتے ہیں جی سپر طاقت فلاں ملک ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور سب سے سپریم پاور اللہ کی پاور ہے، اس لیے فرمایا ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ بڑا زبردست ہے، بڑا قوی ہے. اس لیے قیامت والے دن ہر چیز فنا ہو جائے گی. اللہ خود فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ کیا کوئی جواب دے گا؟ ہر چیز ختم ہوگی، خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، اس اللہ کی بادشاہی ہے جو زبردست ہے اور قہار ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ہم اللہ کی عظمت سمجھتے نہیں. اللہ کی اگر عظمت و کبریائی ہمیں سمجھ آ جائے ہم گناہ نہ کریں. الم یعلم بان اللہ یرا، سورہ علق میں فرمایا کہ لوگ دیکھتے نہیں، جانتے نہیں ہیں کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے. بچہ دیکھ رہا ہو تو بندہ گناہ نہیں کرتا، کوئی ویسی حرکت نہیں کرتا. بچہ دیکھ رہا ہے کسی کو بتا دے گا، تو بچے کے دیکھنے کا احساس ہے تو بندہ ایسی ویسی حرکت نہیں کرتا، اور اللہ دیکھ رہا ہے اس کا احساس ہی نہیں، تبھی تو الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں. کہ اللہ کے دیکھنے کا استحضار اور احساس نہیں ہے. اس لیے بھائی اللہ کی عظمت و کبریائی کو ہر وقت سوچیں، دل میں بٹھائیں. اس لیے ہمارے دادا پیر علامہ حبیب رحمت اللہ علیہ کا یہ تقیہ کلام تھا. بیان میں کوئی 100 200 دفعہ حضرت کہتے تھے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سب سے بڑا ہے، اور اتنا بڑا ہے جس کا ہمارے تصور سے بھی بڑا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جو صورتیں ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہیں ان میں سورت مدثر بھی ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی عظمت و کبریائی بیان کرو. اللہ اکبر کبیرہ. ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ.
واقعی قیامت والے دن جب اللہ کی عظمت و کبریائی ظاہر ہوگی تو بندہ حیران اور پریشان ہو جائے گا. تو اسی زمانے میں، اسی زندگی میں اللہ کی عظمت و کبریائی کا احساس کر لیں، ورنہ قیامت والے دن تو بڑے بڑے فرعون مان جائیں گے، بڑے بڑے متکبر اور بڑے بڑے جابر لوگ بھی مان جائیں گے. سب اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ کوئی بات پوچھیں گے نا تو ہر کوئی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگ جائے گا، فرعون بھی اور بڑے بڑے متکبر بھی. ابو جہل اینڈ کمپنی سارے اللہ کی عظمت بیان کریں گے، لیکن اللہ اس وقت نہیں مانے گا کہ دیکھ کر تو ہر کوئی مان لے گا. امتحان ہی یہی ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ظاہر کر دی ہیں، ان کو دیکھو نشانیوں کو اور اللہ کو پہچانو، اللہ کی عظمت کو سمجھو. اللہ اکبر کبیرہ. تو قرآن حکیم کا ایک موضوع ہے ہدایت کا راستہ دکھانا، اور ہدایت میں سب سے پہلی ہدایت جو ہے وہ اللہ کی عظمت و کبریائی کا احساس پیدا کرتا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا. تو دل میں کبھی ذوف عقیدت کو جا نہ دے، کوئی کچھ نہیں دے سکتا اگر اللہ نہ دے. تو آج ہمارے ذہنوں سے اللہ کی عظمت و کبریائی نکل جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارے ماحول میں ارد گرد ایمان کا تذکرہ نہیں ہے، اللہ کی عظمت کا تذکرہ نہیں ہے. جمہوریت ہے، لوگوں کی حکومت، لوگوں کے لیے حکومت، لوگوں پر حکومت، یہ جمہوریت ہے. حالانکہ ہمارے ہاں اللہ کی حکومت، اللہ کے لیے حکومت اور اللہ کی خاطر حکومت اور اللہ کے حکموں کے متحد رہ کے حکومت ہوتی. جدید یورپ نے اللہ کا تصور ہی نکال دیا. جمہوریت میں سے بھی، اپنی کتابوں میں سے بھی زیادہ سے زیادہ تیر مار لیں گے تو کہیں گے جی نیچر ہے، نیچر ہے. نیچر کیا ہے بھائی؟ جس کو تم نیچر نیچر کرتے پھرتے ہو، ہم اس کو کہتے ہیں اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے. فعال لما یرید، وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. یفعل ما یرید، ان کے پاس کوئی بیس ہی نہیں ہے، خالی خیالات تصورات. ہمارے پاس مضبوط بیس ہے کہ قرآن جو نظریات پیش کرتا ہے وہ اتنے انٹرنیشنل ٹروتھ ہیں، بین الاقوامی سچائی ہیں کہ کوئی ایک نظریے کو بھی نہیں توڑ سکتا، قرآن کے ایک نظریے کو بھی. اس کے لیے قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ جو میں نے بیان کیا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے، اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. اگر قرآن کے کسی نظریے پہ تمہیں اعتماد نہیں ہے، انکار ہے، تو اس جیسا نظریہ اسی زبان میں پیش کر کے دکھاؤ. نہیں پیش کرتی پوری دنیا، نہیں. 1400 سال سے پیش نہ کر سکی ہے، نہ کر سکتی ہے، نہ کر سکے گی. لیکن ہم مسلمان ارد گرد کے ماحول سے، میڈیا سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ قرآن کے چیلنج تصورات کو بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا، کیونکہ پڑھتے ہی نہیں، سمجھتے نہیں، اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے. اب ہر طرف جھوٹ کا تذکرہ ہو، لوگ کہتے ہیں جی جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں چلتا. حتیٰ کہ جھوٹ کو اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ جی جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، کیونکہ جھوٹ کا تذکرہ ہے ہر طرف. ہم کانوں سے سنتے ہیں لوگ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا. اب یہ کتنی غلط بات ہے جس کو لوگ مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں چلتا. اس نے تھوڑی سی چھوٹ دی ہوئی ہے، کر لو جو کچھ ہوتا ہے، موت کے بعد پتہ چلے گا کیا کرتے رہے ہو. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج تو اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے. یعنی اپنے نمبر لگا کے پاس ہو سکتا ہے تو ہو جا. یعنی ایسے ایسے غلط نظریات معاشرے میں پھیل گئے ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے، اور لوگ اس کو سچ سمجھتے ہیں.
اب یہی کہ جی جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، اور جی جھوٹ کے بغیر تو نہیں، اس زمانے میں گزارا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا بھائی گزارا؟ کتنے لوگ جو جھوٹ کے بغیر کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، سکون سے رہ رہے ہیں. جھوٹ اور بے سکونی یہ لازم و ملزوم ہے. جو جھوٹ بولے گا ساتھ بے سکون ضرور ہوگا. جو حرام کھائے گا پکی بات ہے اس کے انجن میں کچرا پھنسے گا، وہ انجن چلے گا نہیں. جیسے گاڑی کے انجن میں کچرا پھنستا ہے تو وہ گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے نا، اس کا بھی حرام کھانے والے کا اسی طرح کام خراب ہوگا، بے سکون ہوگا. اور حتیٰ کہ اس کی یہ حالت ہو جائے گی کہ اس کو بے سکونی بھی ہوگی، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا میں کیوں بے سکون ہوں. نیک لوگوں کو تو اگر کبھی زندگی میں بے سکونی ہو ان کو پتہ چل جاتا ہے اس وجہ سے مجھے بے سکونی ہوئی، یہ گناہ ہوا ہے، یہ غلطی ہوئی ہے، اس وجہ سے بے سکون ہوا ہوں. اور جو حرام مشتبہ کھاتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہم کس وجہ سے بے سکون ہیں، بس ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، سٹریس ہے، بس ایسے لفظ بولتے ہیں. یہ آپ نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اس لیے یہ ساری مصیبتیں آئی ہیں. اب جو نماز نہیں پڑھتا وہ پکی بات ہے اللہ اس سے ناراض ہے. اسٹامپ پہ لے آؤ، میں لکھ دیتا ہوں کہ جو اللہ کا حکم توڑے گا، سینکڑوں دفعہ اللہ کا حکم توڑے گا، اللہ اس سے ناراض ہوگا کہ نہیں؟ ہمارے ہاں تو ہمارے مشائخ تو کہتے ہیں کہ جس بندے کی جس رات تہجد چھوٹ گئی یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، جو اس کو تہجد میں نہیں جگایا، تہجد نہیں پڑھائی. ہم تو اس سے بھی ڈرتے ہیں. اسی کو علامہ اقبال نے کہا تیری سزا ہے نوائے سحر سے محرومی، مقام شوق و سرور و نظر سے محرومی. کہ کسی اللہ والے کو اس دنیا میں سزا دینی ہو تو اس کی تہجد چھڑا دیتے ہیں، وہ بیچارہ پھر تڑپتا ہے، منت ترلا کرتا ہے اللہ کی، اللہ کو مناتے ہیں. اور سوچو جس کی تہجد چھوٹ جائے، حالانکہ تہجد فرض نہیں ہے نفل ہے، جس کی تہجد چھوٹ جائے وہ پریشان ہوتا ہے، اللہ کو مناتا ہے. اور جس کی فرض نماز چھوٹ جائے، جس پر سزا مقرر ہے اور اس کو پرواہ بھی نہ ہو کہ فرض چھوٹ گیا ہے، اور وہ بڑا پھرتا ہے، ایکٹیو بن کے پھرتا ہے معاشرے میں، تو اس کا کیا بنے؟ کتنا وہ بے سکون ہوگا. مگر ہمیں پرواہ کوئی نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر وقت ذکر کرو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو. ہم نہیں کرتے، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں. جو ذکر سے غفلت کرتا ہے اس کو یہ سزا ملتی ہے کہ وہ بے سکون ہو جاتا ہے اور سست اور غافل ہو جاتا ہے. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، جو کہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض منہ پھیرے گا ہم اس کو پہاڑ پر چڑھنے کا عذاب دیں گے قیامت کے والے دن. ہم ذکر سے غافل ہیں. اسی لیے بعض اوقات بندہ بہت زیادہ استغفار کرتا ہے تو نفس کہتا ہے یار اتنا استغفار کر لیا، بس گناہ معاف ہو گئے ہوں گے، اب کیا استغفار کرتے ہو؟ تو اس وقت ہم اور آپ لوگوں کو بھی چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں تو تیرا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، اس غفلت کے اوپر میں استغفار کر رہا ہوں. اور غفلت ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہر وقت ہی استغفار کرنا چاہیے. جب بندہ غفلت کے اوپر استغفار کرنا شروع ہوتا ہے پھر اس کا دل حضوری کی حالت میں آتا ہے، کیونکہ غفلت کے گناہ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ غفلت کا گناہ ہی دوسرے بڑے بڑے گناہوں کو پیدا کرتا ہے. اس لیے غفلت کو ام الامراض کہتے ہیں کہ تمام مرضوں کی تمام گناہوں کی ماں ہے. یہ اس گناہ غفلت سے اور گناہ پیدا ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن حکیم میں فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے نہ ہونا. غافلوں میں سے نہ ہونا. حضرت ایسے ہاتھ باندھنے سے نیند آتی ہے، میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے. ایسے ہاتھ باندھ لیا جائے نا تو جسم کو سکون ملتا ہے تو اس کو نیند آنے لگ جاتی. گو یہاں سکینہ نازل ہو رہا ہے، قرآن کی بات کر رہے ہیں، لیکن جاگ کے بیٹھنا ضروری. میری طرف دیکھیں، آپ کو نیند نہیں آئے گی، کیونکہ میں تڑپ رہا ہوں نا تو اس تڑپنے کا اثر ہوگا آپ پر. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ ذبح ہو رہا ہے اور دوسرا بندہ خوش ہو رہا ہے یا اس کو نیند آ رہی ہے، تو دیکھنا چاہیے اس کی طرح.
تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غفلت اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، لوگوں کا حساب بالکل قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے منہ پھیر رہے ہیں. اب غافل ہے کہ نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، ذکر کرنے کی فرصت نہیں ہے، تلاوت کرنے کی فرصت نہیں ہے. حیرانی کی بات ہے. ہاں جی، بیوی کی بات سننے کا ٹائم ہے، بچوں کی بات سننے کا ٹائم ہے، دوستوں کی بات سننے کا ٹائم ہے، ہاں جی، عورتوں کی بات سننے کا ٹائم ہے، رشتہ داروں کی بات سننے کے لیے ٹائم ہے، اور رب العالمین کی بات سننے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، ھذا ظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے. وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں. تو سوچو اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر اللہ کی بات قرآن سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو کل اللہ ہم سے بات کرے گا؟ ولا یکلمہم اللہ، اللہ کہتا ہے میں بات ہی نہیں کروں گا ایسے غافلوں سے، اور ان کو بھلا دوں گا. یہ بڑا عذاب ہے. اصل میں جو بندہ غافل ہوتا ہے اللہ نے اس کو اس دنیا میں بھلا دیا، اس لیے وہ غافل ہے. اگر اللہ اس کو یاد رکھتا ہے وہ کبھی غافل نہ ہوتا. اور جب ہم اللہ کو بھلاتے ہیں اللہ ہمیں بھلا دیتے ہیں. ہماری طرف سے پہل ہوتی ہے بھلانے کی. آیا نا سورہ حشر کے آخری رکوع میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھو کہ کل قیامت کے لیے تم نے آگے کیا بھیجا ہے. واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرو. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبردار ہے جو تم عمل کر رہے ہو. اگلی آیت میں سنانا چاہتا تھا. یہاں تو بتایا کہ کل قیامت کے دن کے لیے آگے کیا بھیج رہے ہو، یہ ذرا سوچو، حساب لگاؤ اپنا. آگے فرمایا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون. ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا اور یہ فاسق بن گئے، نافرمان بن گئے. یہ اللہ کی آیت ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر کرو میری ناشکری نہ کرو. پہلے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم ذکر کرو گے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا. اب ہم یاد نہیں کرتے اللہ کو، اللہ بھی ہمیں یاد نہیں کرتے. تو بھائی یہ غفلت کو اگر اپنی زندگی میں سے نکال لو گے نا تو گناہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا آپ کو. سب سے پہلے غفلت کو زندگی سے نکالو. غفلت کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ ذکر. ذکر آئے گا غفلت ختم ہوگی، غفلت ختم ہوگی تو ذکر آئے گا، ذکر آئے گا تو پھر آگے نیکیوں کے دروازے کھول جائیں گے آپ کے لیے. اسی لیے قرآن حکیم میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے. یعنی جتنی دیر آپ نماز پڑھیں گے کم از کم اتنی دیر بے حیائی اور برے کام نہیں کر سکتے. ولا ذکر اللہ اکبر ہے، آگے ہے ولا ذکر اللہ اکبر. اور اللہ کا ذکر تو گناہوں سے روکنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے. یہ نکتہ ہے یہاں کہ بے شک نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے لیکن اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. کیوں؟ اللہ کا ذکر تو ہر حال میں کرنے، پاک ہیں ناپاک ہیں جی، وضو سے ہیں بے وضو ہیں، ذکر قلبی تو آپ ہر حال میں کر سکتے ہیں. اور نماز ہر وقت پڑھنے کا حکم نہیں دیا لیکن ذکر ہر وقت کرنے کا حکم دیا. اور ہر وقت کے اندر بندہ ناپاک بھی ہو سکتا ہے. رات کو غسل فرض ہوا سویا ہوا ہے لیکن ذکر اس وقت بھی آپ کا دل کر سکتا ہے. زبان سے ذکر جائز نہیں ہے، دل سے ذکر کر سکتا ہے. اس لیے ذکر کے لیے اللہ نے کوئی شرط نہیں رکھی، نہ غسل نہ وضو کچھ بھی نہیں، مسجد بھی نہیں جانا بھی نہیں، جہاں ہو جس حال میں ہو اللہ کو یاد کرو. تو اس کے لیے کثرت سے مراقبہ وقوف قلبی رکھنے سے دل جاری ہو جاتا ہے اور دل اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے. ہاتھ کار والے دل یار والے.
پھر بندے کی غفلت ختم ہوتی ہے. اب اس کے لیے کثرت مراقبہ، باوضو رہنا، وقوف قلبی رکھنا، یہ 3 کام کثرت سے کرے تو بندے کا دل اللہ اللہ سے جاری ہو جاتا ہے. یا پھر اللہ کی عظمتوں کی بریائی کے احساس ہو. اللہ اکبر کبیرہ اندر سے نکلے، آپ کے بے اختیار نکلے اللہ اکبر، یا بے اختیار اللہ نکلے آپ کے اندر سے. اب پتہ چلا ہے کہ آپ کے اندر کوئی چیز ہے جو بے اختیار اندر سے نکل رہی. اگر اس ذکر کی حالت سے پہلے پہلے آپ فوت ہو گئے تو بڑے برے پھنسیں گے، یہ یاد رکھیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا، حکم دیا، ہر حال میں مجھے یاد رکھو. ایک آیت نہیں، کئی آیات ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، قلیلا نہیں کہا، کثیرا، یعنی کثرت سے کرنے کا صرف ذکر کا حکم دیا ہے، نماز کا اور چیزوں کا حکم نہیں دیا. کیونکہ مثلا کبھی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، باتھ روم میں ہے، ہر حال میں تو نماز نہیں پڑھ سکتا. ذکر ہر حال میں کر سکتا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، کسے باشد کوئی کام کر رہا ہو، دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے، وہ ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. حتیٰ کہ امام ربانی اعظم جزا اللہ ثانی نے فرمایا کہ اگر جس بندے کا دل ذکر سے جاری ہو جائے، اگر وہ 1000 سال کوشش کرے، اس کی عمر 1000 سال ہو جائے، 1000 سال کوشش کرے کہ دل اللہ اللہ نہ کرے، پھر بھی وہ کرے گا. اتنی اس کو ذکر میں فنائیت ہو جاتی. ہمارے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی ڈاکٹر کے پاس گئے تو اتنا ذکر دل جاری تھا، بخار تھا، تو اس نے نسخہ لکھنا لگا. کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اب حضرت اس کے منہ کی طرف دیکھیں کہ میرا نام پتہ نہیں کیا ہے. اب گیا حضرت نام بتائیں، آپ کا نام کیا ہے؟ ان کا عبداللہ لکھ دو. انہوں نے عبداللہ لکھ دیا. بعد میں کسی نے کہا حضرت آپ کا نام عبداللہ تو نہیں ہے؟ کہا یار مجھے اس وقت اپنا نام ہی بھول گیا، اتنا ملا ہے، مجھے اللہ کا نام یاد تھا، مجھے اپنا نام ہی نہیں یاد آ رہا. اللہ اکبر کبیرہ. کہ یہ حالت ہو جاتی ہے بندے کی کہ اپنا نام بھول گیا، اللہ کا ہی نام یاد ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة. پونے 8 بجے نماز. تو یہ ذکر کی ضرورت بتائی. اب کون سی چیزیں بندے کو ذکر سے غافل کرتی ہیں؟ کیونکہ ان چیزوں سے احتیاط ضروری ہے. اس دور میں سب سے زیادہ بندے کو نا ذکر سے جو غافل چیز کرتی ہے وہ موبائل ہے. چیمپئن ہے غفلت کا. کیوں؟ ہر وقت دھیان رہتا ہے کس کا میسج آ رہا ہے، کس کا جا رہا ہے، کس کی گھنٹی بج رہی ہے. کیوں؟ ہر وقت بندہ اسی کے اندر دھنسا پھنسا رہتا ہے. سب سے زیادہ بندے کو غافل یہ چیز کرتی. ہم نے اس کا تجربہ کر کے دیکھا کہ میں پہلے ہر وقت موبائل کھولتا تھا اور پی ٹی سی ایل کی گھنٹی لگائی ہوئی تھی. تو میں ایسے بیٹھا ہوں تو میرے نا دماغ میں ایسے لاشعور میں گھنٹیاں بج رہی. میں نے موبائل کو دیکھا وہ چپ ہے. میں نے کہا یہ میں سن 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 کے میرے لاشعور میں گھنٹیاں فیڈ ہو گئی ہیں. میں نے کہا یہ تو بڑے خطرناک ہے، موت کے وقت بھی گھنٹیاں بجنے لگ جائیں گی تو کام خراب ہو جائے گا. پھر میں نے اپنے موبائل کے اوپر نا اللہ اللہ کی گھنٹی لگائی اپنے حضرت کی آواز میں، جو وہ توجہ دیتے ہوئے نا اللہ اللہ اللہ، تو میں نے وہ گھنٹی لگا دی. اب جب بھی موبائل میرا بجتا ہے پہلے بند رہتا ہے، کبھی میں کھولتا ہوں تو وہ اللہ اللہ کی گھنٹی بجتی ہے میرے شیخ کی آواز میں.
ایک دن ایسے میں بیٹھا تو اللہ اللہ میرے ایسے ہو رہی ہے، تو میں نے کہا پتہ نہیں فون آ گیا، تو فون تو نہیں تھا، میں نے دیکھا وہ لاشعور میں اللہ اللہ فیڈ ہو گیا. اب اس الو کے چرخے سے بھی ہم نے اچھا کام لے لیا. اب جب بھی آواز آتی حضرت کی آواز میں، کسی کو اجازت خلافت دے رہے ہیں، اس وقت کی آواز کی گھنٹی میں نے لگائی ہوئی ہے. کئی لوگوں نے میرے سے اس کو لیا ہے. تو بھئی سننا ہی ہے تو اللہ اللہ کی آواز سنو، کیونکہ کان سے جو بندہ بار بار باتیں سنتا ہے وہ دل دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں جا کے. تو ہمارا تو مشن ہی یہ ہے کہ دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے. تو دل تو اللہ اللہ تبھی کرے گا کہ اس کے لیے کوشش کریں گے. تو ایک تو موبائل سے پرہیز کریں، کم از 8 گھنٹے کھولیں، اس سے زیادہ نہ کھولیں، ورنہ یہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں لاکھوں بندے نہیں کروڑوں بندے موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. 1.25 گھنٹے کا بیان ہے حضرت کا، وہاں جنگ میں کیا تھا موبائل کے اوپر. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے. حضرت نے فرمایا کہ شیطان کو جتنے گمراہ کرنے کے آلے ملے ہیں ان میں سب سے تیز ترین آلہ موبائل ہے، جو ہر وقت دل کے اوپر موجود ہوتا ہے. ادھر پڑا ہوتا ہے اور بج رہے تو دل کے اوپر اثر ہو رہا ہے. اس کے بعد غفلت کی چیز آپ کے دفتروں کا ماحول ہے، گھروں کا ماحول ہے، کہ گھروں میں ایمان کے تذکرے نہیں، ذکر کے تذکرے نہیں، سیاست کی باتیں، کبھی ادھر کی باتیں کبھی ادھر کی باتیں، قبر کی آخرت جدھر ہم جا رہے ہیں، ہم سب قبر کی طرف جا رہے ہیں، ادھر کا تذکرہ ہی نہیں ہے. کوئی ذکر بھی کرے تو کہیں گے کیا باتیں کر رہے ہو ملاؤں والی. حالانکہ صحابہ کے زمانے میں ہر وقت ہر طرف قرآن کی باتیں تھیں کہ یہ سورت نازل ہو گئی، یہ رکوع نازل ہو گیا، اللہ کی باتیں تھی، نماز کی باتیں تھی، تہجد کی باتیں تھی، جہاد کی باتیں تھی، ہر طرف آخرت کی باتیں تھی. اب وہ چیز نہیں ہے. تو دوسری چیز جو بندے کو غافل کرتی ہے یہ ماحول ہے، اور تیسری چیز جو بندے کو غافل کرتی ہے وہ شیطان کے وسوسے ہیں. اس لیے لیٹسٹ چیز کہتے ہیں نا، یہ چیز لیٹسٹ ہے، سب سے آخر میں آئی ہے. تو قرآن کے سب سے آخر میں کیا چیز ہے؟ سورہ ناس، تاکہ شیطان کا ہو ستیہ ناس. اکبر اللہ والی کے پاس ایک نوجوان گیا، ان کا کیا کر رہے ہو جی؟ امتحان دیا، میٹرک کا انتظار کر رہا ہوں رزلٹ کا. ان کا قرآن ہی پڑھ لو اس وقت تک جب تک رزلٹ آتا ہے. ان کا نہیں، پہلے پاس ہوں گے پھر قرآن پڑھیں گے. تو انہوں نے شعر بنا دیا، تیری حالت تو یہ ہے قرآن پڑھیں گے پہلے پاس تو ہو لے، والناس پڑھیں گے پہلے ناس تو ہو لے. کہ سورہ ناس اس وقت پڑھیں گے جب اپنا ستیہ ناس ہو جائے گا. بھائی ستیہ ناس ہونے سے پہلے ناس کو پڑھو تاکہ شیطان کا ستیہ ناس ہو جائے. اگر سورہ ناس نہیں پڑھو گے اپنی نمازوں میں چلتے پھرتے تو یہ شیطان آپ کا ستیہ ناس کر دے گا. اسی لیے لیٹسٹ سب سے آخر پہ اللہ نے سورہ ناس رکھی ہے تاکہ سب کو پتہ چلے. آخری میسج اللہ کا یہ ہے کہ سورہ ناس پڑھو. کل کا حکم بھی ہے ساتھ، حالانکہ اعوذ برب الناس سے بات شروع ہو رہی ہے، کل علیحدہ چیز ہے. آرڈر دیا ہے کہ کہو پڑھو اس کو، اشارہ ہے. آخری تینوں صورتوں کے شروع میں کل ہے کہ اس کو ضرور پڑھو، لیکن ہم اس سے غافل ہیں. اور تیسری چیز بندے کا نفس ہے، چوتھی چیز بندے کا نفس ہے جو اس کو غافل کرتا ہے. اس کے لیے یہ آیت پڑھنی چاہیے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. جب عورتوں کے چنگل سے حضرت یوسف علیہ السلام بچ گیا تو انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی. اور پانچویں چیز جو بندے کو کہ دل کو غافل کرتی ہے، لمبی امیدیں ہیں. اگر مجھے یا آپ کو یہ یقین ہو جائے آج رات مجھے موت آنی ہے، نیند آ جائے گی؟ یا یہی ہو کہ 10 دن بعد میں موت آنی ہے، 10 دن والے کو بھی نہیں نیند آئے گی، وہ بھی روز جاگے گا. لمبی امیدیں ہمیں غافل رکھتی ہیں. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا طول عمل سے بچو، لمبی لمبی امیدوں سے بچو، یہ غافل کر دیتی ہیں بندے کو. اور یقین کریں اگر یہ ہو نا کہ 1 سال بعد مجھے موت آنی ہے، پھر بھی میرا دل نہیں لگے گا دنیا میں، کہ چھوڑ یار جانا تو ہے سال بعد کیا ہے. اگر ڈاکٹر کسی کو کہہ دے نا تو کینسر کا مریض ہے، سال ہی ہے تیرے پاس،
ختم ہے آپ. وہ بندہ سب چیزوں سے ہٹ کٹ جاتا ہے. اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا, اس کو نیند اچھی نہیں لگتی, وہ بس توبہ استغفار, یا اللہ معاف کر دیں, ہم تو جا رہے ہیں, ہم تو تیرے پاس آ رہے ہیں. تو یہ لمبی لمبی امیدیں جو ہے نا, یہ بندے کو بہت غافل کرتی کہ جی میں کالی داڑھی والا ہوں, میں تو بڈھا ہو کے دانت نکل جائیں گے تو پھر مروں گا. حالانکہ کالی داڑھی والے بھی ایکسیڈنٹ ہو کے مر رہے ہیں. آج کل بوڑھے کم مر رہے ہیں, جوان زیادہ مر رہے ہیں. سروے کر کے دیکھ لو کہ بوڑھے تو چپ کر کے تصویر لے کے گھر بیٹھے ہیں, جو باہر نکلے گا وہ فائر ہو جائے گا, یا کچھ ہو جائے گا, بم پھٹ جائے گا, یا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, کچھ ہو جائے گا, ختم. تو یہ لمبی لمبی امیدیں بھی بندے کو غافل کرتی ہیں. اس لیے سمجھنا چاہیے آج رات میری آخری رات ہے, آج دن آخری دن. یہ سمجھ کے زندگی گزارو گے تو نفس, شیطان, ماحول سے جان چھوٹے گی. اگر آپ نے سمجھا نہیں جی بڑی عمر پڑی ہے ابھی, تو پھر بات نہیں بنے گی. ایک ہمارے دوست یہاں رہتے تھے, لوگ اتنا غافل ہیں. میں نے کہا بزرگوں بتاؤ کتنی کی عمر؟ کل کہ اتنی کوئی نہیں عمر. میں نے کہا پھر بھی حضرت بتائیں تو صحیح, کچھ ہمیں بھی فائدہ ہوگا. کل کہ بس یہی 72 سال. یہی 72 سال, جیسے کہتے ہیں نا یہی 10 سال. تو میں حیران ہو گیا, یار تو بونس پہ چل رہا ہے اور تو کہہ رہا یہی 72 سال. غفلت کی کوئی انتہا ہے کہ یہی 72 سال؟ لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ 72 سال گزار بیٹھا ہے, ابھی بھی اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ بس چند دن گزرے. تو انسان اتنا غافل ہو جاتا ہے. تو یہ جو لمبی لمبی امیدیں نا کہ میں نے 60-70 سال میں مرنا ہے, یہ بندے کا بالکل اس کو آخرت کی تیاری نہیں کرنے دیتی. تو اس لیے میں نے اپنی والدہ سے, ان پڑھ تھی, 4 بچے ہوئے تو انہوں نے قرآن پڑھا تھا, ایک بات سیکھی کہ وہ موت کو بڑا یاد رکھتی تھی. عورتوں کو بے پردہ کی تھی, انہوں نے مرنا نہیں, پنجابی بولتی تھی, انہوں نے مرنا نہیں, بس اتنی بات کہتی تھی. تو اس والدہ کی سکھائی ہوئی بات یا ان سے سنی ہوئی بات کا اثر بڑا ہوتا ہے. کہتے ہیں بچپن کی باتیں 55 میں بھی نہیں بھولتی. تو یہی کہتی تھی کہ یہ مرنا نہیں انہوں نے. تو اگر بندے کو یقین ہو جائے نا کہ میری باری لگنے والی ہے, تو وہ اس کا دل ہی نہیں لگتا دنیا میں. موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ کل ہماری باری ہے. اس لیے بھائی باری لگی ہوئی ہے, کوئی پتہ نہیں کب آ جانی ہے موت. تو اس لیے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, لوگوں کا حساب بالکل قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے منہ پھیر رہے ہیں. اللہ تعالی ہماری غفلت کو دور فرمائے اور ہمارے دلوں کو ذکر سے جاری فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں قبر آخرت کی تیاری کا غم نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں یقین کامل نصیب فرما دے, اپنا عشق اور محبت نصیب فرما دے. یا اللہ کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دے. یا اللہ سب دوستوں کے دلوں کو ذکر سے جاری فرما دے. یا اللہ سب کو اچھی مجالس میں آنے جانے اور آخرت کے تذکرے کرنے کرانے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں ہر لمحہ قبر کی تیاری, آخرت کی تیاری کا غم فکر نصیب فرما. یا اللہ جو جو دلوں کی جیس شری دعائیں, سب کی دعائیں قبول فرما. اور یا اللہ آخری وقت ہے, ہم سب کو لب اور دل پہ